شکر گزاری کی عبادت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے شکیل اور قمر کو یہ فضل بخشا، برکت بخشی کہ وہ خدا کے گھر میں شکر گزاری کی عبادت کروا سکے اور شکر گزاری کی قربانی جو ہے وہ پیش کر سکے۔ اور آپ سب کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ اس شکر گزاری میں شامل ہوں اور خدا ان کی عبادت بھی کر سکیں۔ کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو استثناء اور اس کا باب 26 اور اس کی 11 آیت، استثناء 26 باب اور اس کی 11 آیت شروع پڑھنے میں۔ استثناء 26 باب اس کی 11 آیت۔ تو لکھا ہے وہاں ان سب نعمتوں کے لیے جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو تیرے گھرانے کو بخشی ہے۔ یہ ساری نعمتیں یہ خدا کی طرف سے ملتی ہیں اور خداوند دیتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ خوشی کرنا اور شکر گزاری کرنا، خوشی کرنا اور کیا کرنا؟ شکر گزاری کرنا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، نعمتیں دو طرح کی ہیں۔ نعمتیں دو طرح کی ہیں اور یہ ان کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بہت سارے شرابی لوگ، ڈاکو لوگ، بدماش لوگ کے پاس دولت بہت ہے اور خدا کے جو نافرمان ہیں ان کے پاس بھی بڑی دولت ہے، اور یہ دولت خدا کی طرف سے نہیں ملتی ہو، یہ شیطان کی طرف سے ملتی ہے۔ نعمتیں میں نے بتایا دو قسم کی ہے۔ جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ نعمتیں دو طرح کی۔ پہلی نعمت پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی پہلی ہے، پڑھ دیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی پہلی ہے۔ پالوس رسول ان نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم روحانی نعمتوں کی تمہیں خبر ہو۔ تو یہ ہیں روحانی نعمتیں جو خدا کی طرف سے ملتی ہیں، اور دوسری جسمانی نعمتیں۔ جسمانی نعمتیں کیا ہیں؟ مال، دولت،
لذیذ چیزیں، اچھی چیزیں، اعلیٰ چیزیں. دوسری جسمانی نعمتیں. دو، ایک روحانی نعمتیں ہیں، دوسرا کون سا؟ جسمانی نعمتیں. دو قسم. تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ روحانی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں. بہت سارے لوگ 24 گھنٹے شراب پیتے ہیں اور بڑی دولت ہے ان کے پاس، تو کہتے دیکھا خدا نے کتنی برکت ہمیں دی. گاڑیاں ہیں ان کے پاس، بڑی بڑی کاریں ہیں ان کے پاس، بڑی بڑی دولت ہے ان کے پاس، اور وہ کہتے خدا نے دی. وہ خدا نے نہیں دی، بلکہ وہ شیطان کی طرف سے. شیطان بھی برکت دیتا. اور کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی نعمتیں جو ہیں جب وہ دیتا ہے تو پولس رسول کہتا ہے کہ بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر. جب ہم پہلا تھسلونیکیوں 5 باب اس کی 18 آیت پڑھتے ہیں تو روحانی نعمتیں جب خدا دیتا ہے، خدا کے لوگ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا کے لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں. پہلا تھسلونیکیوں 5 باب 18 آیت میں لکھا ہے، ہر ایک بات میں کیا کرو؟ شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. شکر گزاری کرو. یہ خدا کی مرضی ہے. ہم دعا تو کرتے ہیں، آئے ہمارے ماں، تو جو آسمان پہ ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی بڑی لمبی چوڑی دعا کر دیتے ہیں. دعا ربانی. تو ہم اس کی مرضی پوری نہیں کرنا چاہتے. آسمان پر تیری مرضی پوری ہو، زمین پر تیری مرضی پوری ہو، پر میں تیری مرضی پوری نہیں کرتا. میرے عزیزوں، جب خدا برکت دیتا ہے، زبور 21 اس کی 3 ہے. زبور 21 اس کی 3 ہے. یہ خدا برکت دیتا ہے کیونکہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا، اور کیونکہ تو اسے عمدہ بیش قیمت عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا ہے. اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا. خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا. عمدہ، لذیذ، قیمتی، خوبصورت، یہ برکتیں خدا دیتا ہے. پیش قدمی کرتا ہے، یعنی پہلے قدم بڑھاتا ہے. خدا اپنے لوگوں جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اس کی تابع داری کرتے ہیں، یہ برکتیں ان کو خدا دیتا ہے. اور پھر ہم پڑھتے ہیں زبور 112 اور اس کی 3 آیت
کو جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے مال دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت اب تک قائم رہے گی، اس کی سچائی اب تک قائم رہے گی، اور خداوند کی شکر گزاری کرنا صداقت ہے، سچائی ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرنا صداقت ہے، سچائی ہے۔ سو جو ایماندار خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کی سچائی اب تک قائم رہے گی اور وہ خدا کے سامنے ہمیشہ رہے گی، خدا کے سامنے ہمیشہ رہے گی۔ خداوند کے لوگ، اس کے فرما بردار لوگ، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ امثال 10 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے خداوند ہی کی برکت، خداوند ہی کی برکت، سب میرے پیچھے کہیں خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور اس میں دکھ نہیں چلاتا۔ یہ ہے خدا کی برکت۔ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور اس میں دکھ نہیں ملاتا۔ یہ خدا کی برکت۔ بے شمار لوگ آپ دیکھے ہوں گے بڑی دولت ان کے پاس اور بڑی بڑی بیماریوں میں وہ مبتلا ہے، کینسر کے مریض، اور یہ کورونا کے مریض، بڑی بڑی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں، دولت بہت ہے، 6-7 گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑی سے بڑی گاڑی کھڑی ہے، بینکوں میں دولت بہت ہے لیکن بیماریاں خطرناک ہیں۔ ابھی ٹیلی ویژن پہ ایک شخص آ رہا تھا، وہ بیمار ہے تو حکومت نے 4 کروڑ روپیہ دیا اس کے علاج کے لیے۔ یہاں لکھا ہے خدا کے لوگ جو ان کو دولت ملتی ہے، لکھا ہے خداوند کی حکمت کا بادشاہ کہتا ہے خداوند ہی کی دولت برکت بخشتی ہے اور اس میں دکھ نہیں، اس میں دکھ نہیں ملاتا۔ خالص برکت ہوتی، تھوڑی ہوتی ہے لیکن زیادہ ہوتی ہے۔ یہ خدا کے لوگوں کی برکت ہے۔ تو کلام مقدس میں ڈیفنس میں ایک میرا دوست 24 گھنٹے شراب پیتا تھا، 24 گھنٹے شرابی، دولت بڑی، 7 مربے اس نے میاں چنیوٹ میں خریدے، میں گیا اس کے زمین پہ، بڑی دولت اس کے پاس، 24 گھنٹے کا شرابی، اور دنوں میں ہی مر گیا۔ دولت کدھر گئی؟ لیکن خدا کے لوگ جو ہیں ان کے پاس تھوڑی دولت جو ہے یہ بڑی دولت ہے، اور وہ خدا ان کی تھوڑی دولت سے شکر گزاری کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں شیطان بھی دولت دیتا ہے، شیطان بھی کیا دیتا ہے؟ دولت دیتا ہے۔
دیکھیں متی 4 باب اس کی 8 ہے، متی 4 باب اس کی 8 ہے، پڑھیں۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا، اونچے پہاڑ پر ابلیس لے گیا، اور دنیا کی سب سلطنتیں پوری سلطنتیں دنیا کی اور اس کی شان و حکومتیں شوکت دنیا کی دکھائی اور ان کی شان و شوکت دکھائی، اور کیا کہا؟ اور اس سے کہا اگر تو چھپ کر مجھے سجدہ کرے مجھے سجدہ تو کرے، تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ شیطان کہتا ہے یہ بڑی دولت تمہیں دوں گا، مجھے سجدہ کر، میری باتیں مان، چرس پی، شراب پی، یہ ساری دنیا کی دولت میری ہے، میں تمہیں دوں گا۔ اور یہ ابلیس دعوت دیتا ہے، ابلیس دعوت دیتا ہے، بدکار لوگ، زناکار لوگ، شرابی لوگ، وہ ابلیس کی برکتوں سے وہ اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کس چیز کی کمی ہے، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، دیکھو میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ کیسی تسلی، کیسی اپنے آپ کو تسلی وہ دیتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے صرف تو میری باتیں مان، بدکاری کر، زناکاری کر، شراب پی، چرس پی، یہ دنیا کی ساری دولت میں تجھے دوں گا۔ بہت دولت ہے اس کے پاس، کہتا ہے دنیا کی ساری شان و شوکت اس نے دکھائی، میں تجھے دوں گا۔ لیکن کلام مقدس میں دیکھتے ہیں خداوند اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، وہ تھوڑی ہوتی ہے اس میں دکھ نہیں مناتا، اس میں دکھ نہیں مناتا، اس میں خوشی ہوتی ہے، اس میں شادمانی ملتی ہے۔ دیکھیں کلام مقدس میں خداوند اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، تو میں نے بتایا یہ برکتیں 2 قسم کی ہیں، ایک خداوند کی طرف سے اور دوسری شیطان کی طرف سے۔ بائبل کا مطالعہ کرنا ہے کہ مجھے برکت جو ہے یہ کون سی ملی۔ پیدائش کی کتاب 24 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور خداوند نے ابراہیم کو سب باتوں میں کیا بخشی؟ سب باتوں میں برکت بخشی۔ جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا خدا برکت دیتا تھا، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی، مال اس کے پاس تھا، خدا کا وفادار بندہ تھا، خدا کی تابع داری کرتا تھا، خدا کی فرما برداری کرتا تھا، اور خدا نے اسے برکتوں سے مالا مال کیا۔ یہ خدا کی برکت، یہ خدا کی ابراہیم کے پاس خدا کی برکتیں تھی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پیدائش 13 باب اس کی 2 ہے، اور ابراہیم کے پاس چپائے سونا چاندی بکثرت تھا۔ ابراہیم کے پاس سونا چاندی اور چپائے بکثرت۔ پیدائش 24 باب اس کی 35 ہے، لکھا خدا نے اپنے بندہ کو برکت بخشی۔ خدا نے اپنے بندہ کو کیا بخشی؟
برکت بخش. میرے عزیزوں، جب خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے تو خدا ان کی کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا کی جماعت میں شکر گزاری کرتے ہیں. پھر دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے جو شکر گزاری کرتے ہیں، جو خدا کے لوگ شکر گزاری کرتے ہیں. یرمیہ کی بات اس کی 14 ہے. یرمیہ کی بات اس کی 14 ہے. وہ لوگ خدا کی نعمتوں سے کیا ہوں گے؟ آسودہ ہوں گے. شیر ہوں گے خدا کی نعمتوں سے. اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے. میرے لوگ میری نعمتوں سے کیا ہوں گے؟ آسودہ. نعمتیں کتنی نعمتیں ہیں، پڑھ کے دیکھیں. زبور 103 کتنی نعمتیں ہیں. زبور 103 اور اس کی زبور 103 اور اس کی پہلی آیت سے آئے میری جان 5 ہے. داؤد نبی کہتا ہے آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے. خدا کو کیا ہے؟ مبارک ہے. اور جو کچھ مجھ میں ہے جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اس کے قدوس نام کو کیا کہے؟ آئے میری جان. کبھی دعا کیا؟ کی کبھی دعا؟ آئے میری جان. خداوند کو کیا کہے؟ اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک. آگے آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے. پھر کہتا ہے آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے. ہو سکتا ہے ہم نے کبھی کہا ہو یا نہ کہا ہو. کبھی دعا کرتے کہا یہ آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. کسی نعمت کو. کتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں. یہ آنکھیں نعمت دی ہیں. جن کی آنکھیں نہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کسی کو پتہ کیسے دیکھتے ہیں؟ خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں. یہ نعمت ہے خدا کی. آئے میری جان خداوند کو کیا کہے؟ مبارک. آنکھیں نعمت ہے. کان نعمت ہے. کان بند ہو جائے تو کیسا سنتے ہیں؟ ہاں سنا جاتا؟ اونچی بات سے بولو. اونچا ہی سنو. یہ کان نعمت ہے. یہ ناک نعمت ہے. ناک بند ہو جائے تو کیسا بولتے ہیں رانی؟ ہاں نون نون کر کے بولتے ہیں. یہ ایک ناک بند ہو جائے یہ کتنی بڑی نعمت. صحت ایک نعمت ہے. خدا نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں. یہ نعمت ہے. خدا نے ہمیں پاؤں دیے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کتنی نعمتیں ہیں. آئے میری جان خداوند کو کیا کہے؟ مبارک.
میرے عزیزوں، جب کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ لوگ جو خدا کے لوگ ہیں خدا کی نعمتوں سے کیا ہوں گے؟ آسودہ ہوں گے. یہ نعمتیں ایک نہیں، یہ بہت نعمتیں ہیں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. میرے ساتھ ساتھی جو تھے میری عمر کے، وہ سب دنیا سے چلے گئے. مجھے خدا نے محفوظ رکھا. میں 2 گھنٹے بھی کلام کھڑا ہو کے سناؤں تو سنا سکتا ہوں. میرا ذہن جو ہے یہ ابھی ایسا ہے جیسے نوجوانوں کا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں حوالے بول کے سناتا ہوں آپ کو. میں خدا کی نعمتوں کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے تندرستی صحت مجھے بخشی. آئے میری جان خدا ان کو مبارک ہے. وہ اس کی نعمتوں سے آسودہ ہوں گے. کتنی شکر گزاری کرنی چاہیے خدا کی. میرے عزیزوں، جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اظہار خدا کی شکر گزاری کرتا رہا اور خدا نے اسے آسودہ کیا. 26 باب 12-13 پڑھ دیں. خدا نے اسے آسودہ کیا. وہ خدا کی شکر گزاری کرتا رہا. بہت سارے لوگ میں یہ دے یقین دینا یہ شکر گزاری ہے. دے یقین دینا کیا ہے؟ شکر گزاری. بہت سارے لوگ دے یقین دیتے ہیں. ایک سے میں نے پوچھا دے یقین دو، کہتے میں قرضہ اتار رہا ہوں. جب قرضہ اتر دے گا تو دے یقین دوں گا. دے یقین کا قرضے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دے یقین تو دیں گے تو خدا برکت دے گا. کہتا میں 100 گنا برکت دوں گا. یہ بھی شکر گزاری ہے. بہت سارے لوگ اپنا 9 روپے بھی کھاتے ہیں اور خدا کا 1 روپیہ بھی کھاتے جاتے ہیں. حساب کوئی نہیں ان کے پاس. حساب کتاب کے بغیر کرتے ہیں. ٹرین جو ہے سگنل کے بغیر چلے گی تو کیا ہوگا اس کا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ ہم دکھ کیوں پاتے ہیں؟ فکریں کیوں دباتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم خدا کا حکم جو دے یقین ہے شکر گزاری وہ نہیں کرتے تو دوسری شکر گزاری کیسے ہم کریں؟ اظہار کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا کی شکر گزاری کرتا رہا. 26 باب 12-13 اونچی بات سے پڑھ دیں. اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی. اسحاق نے اس ملک میں کیا کی؟ کھیتی کی. اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا. کتنا پھل ملا؟ ہمیں تو 100 گنا ملے تو پتہ نہیں ہم کیا کچھ ہو جائے. ہماری ایڑی بڑی اونچی ہو جائے. اونچی ایڑی سے چلے ہم. وہ مجھے بڑی برکت مل گئی. بڑی برکت مل گئی. لکھا 100 گنا اسے پھل ملا. آگے اور خدا نے اسے برکت بخشی. خدا نے اسے کیا بخشی؟
برکت بخشی. اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی. وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی. یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو بڑا گیا. آدمی ہو گیا. ہم کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے خدا کی. تو اظہار خدا ان کی شکر گزاری کرتا رہا اور اسے 100 گنا ملا. یہ خدا دیتا ہے اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ بڑا آدمی ہو گیا. ہم کیوں نہیں بڑھتے؟ کیوں نہیں ترقی ہوتی؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے داؤد نبی زبور 36 اور اس کی 8 ہے لکھتا ہے وہ یعنی تیرے لوگ تیرے گھر کی نعمتوں سے کیا ہوں گے؟ آسودہ ہوں گے. داؤد نبی کہتا ہے تیرے لوگ اے خدا تیری نعمتوں سے کیا ہوں گے؟ آسودہ ہوں گے. ہم کیوں نہیں ہوتے؟ جہاں کے ہیں وہاں کے ہی رہتے ہیں. 5-10 لاکھ مل گیا تو ہم کہتے ہیں بہت بڑی برکت ہوگی. بڑی برکت. برکتیں تو خدا کی شکر گزاری میں ہیں جو ختم نہیں ہوتی. اظہار کے پاس اتنی برکتیں تھی کہ وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ کہتا ہے میں جان گیا ہوں کہ خدا تیرے ساتھ ہے اور تم مجھ سے بھی بڑا آدمی بادشاہ سے بھی بڑا آدمی ہو گیا. تو لکھا ہے وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے کیا ہوں گے؟ آسودہ ہوں گے. خدا نے داؤد کو برکت دی. لکھا ہے پہلا تواریخ 29 باب اس کی 28 ہے اور داؤد بادشاہ دولت عزت اور عمر کی درازی سے کیا ہوا؟ آسودہ ہوا. کتنی چیزیں؟ دولت سے آسودہ ہوا, عزت سے آسودہ ہوا, اور تیسرا کیا؟ عمر کی پوری عمر کا. یہ نہیں کہ آدھی عمر میں ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا, پوری عمر کر کے. خدا کے لوگ جو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, خدا تھوڑے میں سے دیکھتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ تھوڑے میں میری شکر گزاری کرتا ہے. جب تھوڑے میں نہیں ہم کرتے تو زیادہ میں ہم نہیں کر سکتے. زیادہ میں ہم شکر گزاری نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے زیادہ میں شکر گزاری کریں تو ہمارا ہارٹ اٹیک ہو, اتنے پیسے میں خدا کو دے دوں, یہ نہیں پتا کہ یہ تو سارے خدا نے دیے. یہ انسان کی فطرت ہے, لینا چاہتا ہے, خدا کو دینا نہیں چاہتا. خدا شکر گزاری چاہتا ہے. اور پھر دیکھیں داؤد خدا کے کلام کو پڑھتا تھا اور یہ سب باتیں اس کے سامنے تھی. استثنا 8 باب اس کی 17
اور 18 ہے. استثنا 8 باب اس کی 17 اور 18 ہے. ہم کہتے ہیں ہم کماتے ہیں، خدا آسمان سے نہیں پھینکتا. یہ بڑی حماقت ہے. پڑھیں. اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے، ایسا نہ ہو. خدا کہتا ہے تو اپنے دل میں، آئے انسان، تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے میری ہی طاقت اور میرے ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے. یہ میرے ہاتھ نے، میری طاقت نے یہ دولت حاصل کی ہے. بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا. ایسا نہ ہو، یہ خیال نہ کرنا، یہ دھوکے میں نہ رہنا، یہ فریب میں نہ رہنا. جو پیسے تجھے ملے گھٹنے ٹیک کے، اے خدا یہ تو نے دیے ہیں، اگر تو مجھے طاقت نہ دے، میں چارپائی پر پڑا رہا تو میں کہاں سے پیسے لاؤں گا. یہ اپنے دل میں نہ کہنا. یہ ساری باتیں خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں. یہ نہ اپنے دل میں کہنا میری طاقت اور میرے ہاتھ نے کمائی کی ہے. میرے عزیزوں آگے بڑھیں. بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا. خدا کو یاد رکھ، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی وہی تجھ کو، اے انسان، وہی تجھ کو یہ دولت دیتا ہے. تیرے ہاتھ کی کمائی سے نہیں، تیری کوئی لیاقت نہیں. خدا کہتا ہے آج تجھے میں چارپائی پر ڈال دوں، بیماری لگا دوں، تو کدھر سے تو کمائیاں کرے گا؟ اور تو کہتا ہے میرے ہاتھ نے، میری طاقت نے یہ کمائی کی. خدا کہتا ہے یاد رکھنا میں ہی تجھے دیتا ہوں. آگے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسے آج کے دن ظاہر ہے. وہ قائم رکھتا ہے. خدا اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے، قائم رکھتا ہے اپنے وعدوں کو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جب خدا ان کو گلا سونا چاندی دیتا ہے تو وہ بال پر خرچ کرتے ہیں، یعنی فضول خرچ کرتے. بال ایک دیوتا ہے، اس پر خرچ کرتے ہیں بہت سارے لوگ. خدا نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ ایسا کریں، بال پر خرچ کریں. میرے عزیزوں کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ابراہیم نے کس طرح برکت پائی اور داؤد نے کس طرح برکت پائی. خدا کے لوگ کس طرح برکت پاتے. تھوڑا ہوتا ہے بہت ہو جاتا ہے. سو اس لیے خدا شکر گزاری، خدا کی مرضی ہے کہ انسان اس کی کیا کرے، شکر گزاری کرے. داؤد نبی کہتا ہے آئے خداوند میں جو نعمتیں تو نے مجھے دی اس کے عوض تجھے کیا دوں. جو نعمتیں تو نے مجھے دی اس کے عوض میں تجھے
क्या बछड़े, सोना, चांदी? खुदा कहता है नहीं, ये तो सब कुछ मेरा है। फिर कहता है उसके इवज में क्या दूं? शुक्रगुजारी। उसके इवज क्या दूं मैं? शुक्रगुजारी की कुर्बानी। और खुदा उनका बंदा लोग बरकत पाता गया। वो शुक्रगुजारी के भेद को जान गया। खुदा का बंदा शुक्रगुजारी के भेद को जान गया। और फिर उसने कहा, ज़बूर 50 उसकी 23 है, 2 नबी कहता है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी क्या करता है? तमजीद करता है। वो मेरी क्या करता है? तमजीद करता है। तमजीद का मतलब है उसके बुजुर्ग नाम की तारीफ करना। उसकी बुजुर्गी की तमजीद करना। और फिर वो किस तरह शुक्रगुजारी करता? ज़बूर 35 उसकी 18 है, मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। यही तरीका है जो आज हम देख रहे हैं। बड़ा मजमा है, बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं। बहुत सारे लोग शुक्रगुजारी अपने घर में कर देते हैं। नहीं, बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूंगा। ज़बूर 22 और उसकी 22 है, आए खुदा मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इज़हार करूंगा, यानी जमात में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यही तरीका है, यही असूल है, यही बाइबल का कानून है जो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, किस तरह खुदावंद की तमजीद करनी है। तो आज हम देखेंगे, देख रहे हैं कि खुदा हमें बरकत देता है। तो बरकतें 2 किस्म की, नेमतें 2 किस्म की हमने देखी हैं। एक शैतान की तरफ से बरकत मिलती है और दूसरी किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। और जो खुदा की तरफ से बरकत मिलती है उसमें दुख नहीं मिलाता। जो शैतान की तरफ से बरकत मिलती है उसमें दुख ही दुख। तो खुदा के लोग इसलिए शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम की तमजीद करते हैं। खुदा ने इस कलाम पे बरकत दी। अपने खालिक जिंदा खुदा की अज़मत झुकाएं। बगौर हमने खुदा के कलाम में से सीखा शुक्रगुजारी के मुतालिक खुदा के बंदा ने वज़ाहत के साथ खुदा की तय की बातों को हमें सिखाया, समझाया, बताया। खुदावंद का कलाम के लिए शुक्र अदा करेंगे जो हर रोज़ हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है। सब मैं दरख्वास्त करूँगा भाई शारून से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि खुदा तूने अपने बंदा के वसीला से आज खुदा अपनी जिंदा आवाज़ को हमारे तक पहुँचाया है। और खुदावंद जिस अच्छे अंदाज से और जिस खुदावंद
خوبصورتی کے ساتھ میرے خاتون نے تمام باتوں کو بیان کیا، تو شکر گزار ہیں۔ ہم صرف سننے والے نہ بنے بلکہ ان کو ایک باتوں کو اپنے دلوں میں بسائیں، اور ایک خدا خاص کر کے جو برکتیں ہم نے آج حاصل کی ہیں، خدا ان کو دوسروں تک بھی پہنچانے والے ہو سکیں۔ اے خداوند، جو برکت، جو خوشی، جو اے خداوند دولت تو دیتا ہے خداوند، تو اس میں غم نہیں ملاتا، اور اے خداوند جو دولت اور اے خداوند یہ تمام چیزیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں خداوند، اس میں غم ہے، اس میں مصیبت ہے۔ تیرے درخواست کرتے ہیں کہ تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، تاکہ اے خداوند عمر کی درازی کو اور دولت کو اور عزت کو خداوند جو تیری طرف سے ملتی ہے، اور حکمت کو خداوند جو تیری طرف سے ملتی ہے، حاصل کر کے تیرا شکر کرے۔ سارے وقت کو تیرے میں پیش کرتے ہیں، مانتے ہیں یسوع نام سے، آمین۔ ایک گیت یا زبور ہم بھائی کے ساتھ مل کر گائیں گے، اس کے ساتھ اپنے ہدیے نذرانے خداوند کو پیش کریں گے۔ سب اپنے صفوں پہ کھڑے ہو جائیں اور ترتیب کے ساتھ پکارنے واسطے رب نے کر لیا اس جانے، پکارنے واسطے رب نے کر لیا اس جانے، دیکھی بدینے ہو گئے سونے بکنے سے تمہارے، دیکھی بدینے ہو گئے سونے بکنے سے تمہارے، اپنی لوٹو
आखिरी दुआ के लिए मैं भाई रफीक से दरख्वास्त करूँगा कि दुआ में रहनुमाई करें। इस तरह बरकत के कलमात से हमारे मोहतरम बुजुर्ग जमात को रुखसत करेंगे। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। तो इस सारे वक्त में हमारी रहनुमाई की, अपने रूह कुद्दूस के वसीला से ऐ खुदा अपने भेदों को हमें समझाया, सिखाया। तू चाहता है कि इंसान ऐ खुदा अपनी ताकत पर, अपने बाजुओं पर और ऐ खुदा अपनी सेहत पर भरोसा न रखे, बल्कि ऐ खुदा वो जाने कि तू आसमान पर अपने लोगों का कुम्हार है, जिसने हमें ज़मीन पर भेजा ताकि हम ऐ खुदा अपने बंदों से तेरा जलाल ज़ाहिर कर सके। तो आज के कलाम के लिए हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। जब तूने कलाम किया है कि हमने ऐ खुदा हर बात में तेरी शुक्रगुजारी करनी है और ऐ खुदा तेरी तमाम नेमतों के लिए हमेशा तेरे घर में आकर तुझे सजदा करना और ऐ खुदा आसमानी बाप तेरे दिए में से उस कुर्बानी को गुजराना है जिसके लिए ऐ खुदा तू हमें कुव्वत बख्शता है। आज के कलाम के लिए हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। तेरे बंदा अपने बुजुर्ग के लिए भी तुझसे आसमानी बरकत चाहते हैं और चाहते हैं इससे ज़्यादा गहरे भेद दे के अपने नाम काम के लिए इस्तेमाल और खर्च करें। लश्करों के खुदा, आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए, इस भेदों के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। लश्करों के खुदा, तेरे बंदा प्यारे भाई शकील के लिए, भाई कमर के लिए, जिनको खुदा तूने बरकत बख्शी, उन्होंने तेरे हजूर ऐ खुदा आसमानी बाप आज वो कुर्बानी गुजरानी है, शुक्रगुजारी की है, इससे अपने हजूर कबूल फरमा और अपने लोगों को आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा बरकत दे, ताकि तेरे लोग हमेशा ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और बधेरों को खुदा तेरी गवाही देते रहें। लश्करों के खुदा, तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है, देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। ऐ खुदा अपने लोगों के रोटी और पानी पे बरकत दे, ताकि तेरा अहद, तेरा कौल तेरे लोगों की ज़िंदगी में पूरा हो और तेरे लोग हमेशा तेरे घर की नेमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। लश्करों के खुदा, तेरे बंदा प्यारे बेलीचट के लिए भी तेरी आसमानी बरकत चाहते हैं, तो अपने बंदा को और तरतीब दे के अपने नाम काम के लिए इस्तेमाल और खर्च कर। आज की सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम चाहते हैं तो अपने घर से बरकत देकर रुखसत कर। तेरे लोगों ने जब ऐ खुदा तेरे लोगों के लिए ऐ खुदा वक्त को गनीमत जानते हुए खुदा शुक्रगुजारी के साथ खाने का इंतज़ाम किया है, जब तेरे लोग ऐ खुदा उस बरकत में, उस शुक्रगुजारी में शरीक होते हैं, ऐ खुदा तू अपने लोगों को बरकत दे, सेहत दे और ऐ खुदा अपने लोगों को हमेशा शुक्रगुजारी के साथ अपने जोर खड़े रहने का और सफ़र करने का बड़ा भारी फजल और तौफीक इनायत फरमा। अपने घर से बरकत देकर रुखसत कर। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूँ। इसी की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत व जलाल अब और हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की बख्शिश कर हम सब के साथ दुनिया